السلام علیکم، میرا نام یاسر تنویر ہے اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے بک کے ریویوز کا۔ تو آج میں جس کتاب کا ریویو دینے آیا ہوں یہ ایک اسلامی بک ہے اور اس کا نام ہے محاضرات حدیث۔ یہ لکھی ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی نے اور یہ حدیث کے اوپر لکھی ہوئی ایک بیسٹ کتاب ہے۔ آج کل ایک فتنہ بڑا کامن پایا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ دین سمجھنے کے لیے، اسلام سمجھنے کے لیے ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے اور احادیث کے اوپر وہ توجہ نہیں دیتے، یا یوں کہہ لیں وہ منکر حدیث ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے فتنوں سے اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ کے لیے یہ کتاب مسٹ ریڈ ہے۔ یہ چند صفحات کی کتاب ہے، یہ میں آپ کو اس کے وتھ دکھا رہا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے یہ چند صفحات کی کتاب ہے، لیکن یہ جو صفحات ہیں یہ اس قدر بہترین انداز میں عمدہ طریقے سے لکھے ہوئے ہیں کہ جب ایک بندہ ایک مرتبہ انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر جب تک کتاب ختم نہیں ہوتی تب تک اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ بہت ہی مسٹ کتاب ہے۔ کسی نے اگر حدیث کے بارے میں ڈیٹیلڈ نالج لینی ہے کہ حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث اور سنت میں فرق کیا ہوتا ہے، تو یہ کتاب اس کے لیے مسٹ ریڈ ہے۔ اور یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو حدیث اور سنت کی جو آئینی حیثیت ہے اسلام کے اندر وہ بڑے کلیئر انداز میں واضح ہو جائے گی۔ جتنے بھی یہ منکرین حدیث کا فتویٰ جو فتنے ہیں، یہ بہت سارے مثالیں دے کر اور بہت ساری کچھ کنٹروورشل سی باتیں کر کے یہ بظاہر ہمیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں حدیث بھی ویسے ہی ہمارے لیے حجت ہے مسلمانوں کے لیے جیسا کہ قرآن پاک ہے۔ پھر ایسے لوگ کچھ لوگوں سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ حدیث کی جو تدوین ہوئی ہے یہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 100-200 سالوں بعد ہوئی ہے۔ تو اور پھر کچھ وہ احادیث کوٹ کرتے ہیں جس میں یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حدیث کو لکھنے پہ۔ تو اب جب ہمارے پاس احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم کی صورت میں لکھی ہوئی ہے تو یہ طریقہ غلط ہے، وہ ان باتوں سے یہ کوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تمام باتوں کے جوابات آپ کو اس کتاب میں بڑے آسانی سے مل جائیں گے۔ اس کتاب میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں گے کہ حدیث و سنت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء کرام نے حدیث کی تدوین کرنے کے لیے، حدیث کو جمع کرنے کے لیے کس قدر کوششیں کیں، اور ایک ایک حدیث کو کلیکٹ کرنے کے لیے اور اس کو ویریفائی کرنے کے لیے کس قدر محنت کی۔ یہ تمام چیزیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو اس کتاب میں ایک اور چیز کا پتہ چلے گا، یہ ایک ایسا علم ہے جو مسلمانوں نے ہی ایجاد کیا ہے اور اس علم کی مثال آج تک کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اور وہ علم کہلاتا ہے علم اسماء الرجال۔ یہ علم چھوٹا سا میں آپ کو بریف بتا دوں یہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے احادیث کو روایت کیا ہے تو ان کی روایت کرنے والے جو لوگ تھے ان کے اوپر ریسرچ ہوئی اور دیکھا گیا کہ وہ جو لوگ تھے کوٹ کرنے والے وہ کس قدر عادل ہیں اور کس قدر ان کے اندر اہلیت ہے احادیث کو کوٹ کرنے کی، اور ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ کیا انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہی ہمیں آگے بیان کیا۔ تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں علم اسماء الرجال میں۔ تو یہ علم کس طرح مکمل ہوا، کس طرح سٹارٹ ہوا اور کس قدر اس کے اوپر محنت ہوئی ہے، تو یہ تمام باتوں کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ اس میں بہت سارے دلائل دیکھیں گے کہ حدیث کیوں ہمارے لیے حجت ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر آپ اس کتاب میں یہ بھی سمجھ سکیں گے کہ جو احادیث کی مختلف کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہو گئی، صحیح مسلم ہو گئی، جامع ترمذی ہو گئی، سنن ابی داؤد ہو گئی، تو ان کے نام ہے سنن، ایک کا نام ہے جامع، ایک کا نام ہے صحیح، تو ان میں فرق کیا ہے اس کتاب میں یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شروع میں احادیث لکھنے سے منع فرمایا تو اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی، اس کی ایکسپلینیشن آپ کو صحیح سے ملے گی مختلف احادیث کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ احادیث سے ہم کس قسم کے علوم کو اخذ کر سکتے ہیں، یہ بھی تمام اس کتاب میں درج ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو مختلف کتابیں ہیں، جیسے میں نے ابھی کچھ کے نام ذکر کیے، تو ان کتابوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں اور ان کے لکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے کس قدر محنت اور دقیق انداز میں تحقیق اور پراپر ریسرچ کرنے کے بعد، ایسی ریسرچ جس کا نام و نشان بھی آج کی ریسرچ میں نہیں پایا جا سکتا، تو ان لوگوں نے ایسی ریسرچ کی اور اس کے بعد احادیث کو جمع کر کے ان کتابوں میں ہمارے لیے محفوظ کر کے رکھا جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔
تو یہ تمام باتوں کی ڈیٹیل اگر آپ بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو میں اس کتاب کو ریکمنڈ کروں گا. یہ کتاب ہے محاذرات حدیث، اور اس کو آپ ضرور لیں، ضرور پڑھیں. بہت ہی آسان کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سنت کی حجت، سنت کی آئینی حیثیت یہ آپ کے اوپر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، اور کوئی بھی منکرین حدیث سے ریلیٹڈ فتویٰ یا منکرین حدیث سے ریلیٹڈ کوئی بھی فتنہ یہ آپ کو انشاءاللہ متاثر نہیں کر پائے گا. آسان زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، مسٹ ریڈ کتاب ہے، اور دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین کتاب ہے قرآن حکیم کے علاوہ. جزاک اللہ خیر. نئی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے بک کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.